کی پالیسیز تو ڈسکس ہوتی رہیں گی، شاید اس کے کچھ اسپیکٹ آپ ابھی بھی بات اس پہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آنے والے پروگرامز میں اٹھا رکھیں گے. ظاہر ہے ابھی تو ای سی سی سے منظور ہوئے، آگے چلے گی، جب اناؤنس ہوگی تو پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. آپ کے ویورز کے کوشچن سٹی صاحب شامل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جہلم چلتے ہیں، جس کو یاد کیا ہم نے. عبدالباقی صاحب وہاں سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ زمانہ تھا سیٹھی صاحب کی آصف علی زرداری سے بڑی قربت تھی، یہاں تک کہ لائیو شو میں صدر زرداری کی کال آ گئی تھی. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے دونوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، اور سیٹھی صاحب کی باتوں میں بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے بٹر ہیں پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کو لے کے. تو اس پہ سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا جس پہ کچھ شاید اتفاق نہیں تھا ایک دوسرے کے درمیان، مگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں. زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ذکا اشرف صاحب کو چیئرمین پی سی بی لگائیں، نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ وہ مجھے لگائیں. آپس میں فیصلہ ہوا کہ ذکا اشرف کو لگائیں گے، ختم ہوگی بات. تو اس میں، اور اس وقت میں نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ میں ان دونوں پارٹیز کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہے تو اس میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں. تو اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے. یاد رہے کہ زرداری صاحب لوگ بھول جاتے ہیں، مگر میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ 2013 میں زرداری صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا تھا فار چیف منسٹر پنجاب. لوگوں کو یاد نہیں ہے، لوگ سمجھتے مجھے نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. نہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے دعوت آئی تھی کہ ہم آپ کا نام پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے نام میرا پرپوز کیا تھا. اس کے بعد میاں صاحب کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے کوئی دو نام دیں گے یا وہ بھی مجھے سپورٹ کریں گے کہ نہیں. تو میاں صاحب نے اور ان کے لوگوں نے 2-3 دن اس کے اوپر سوچ بچار کیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنے کوئی نامینیز نہیں دیں گے، وہ بھی مجھے سپورٹ کریں گے. تو ایونچولی پھر عمران خان صاحب نے بھی مجھے سپورٹ کیا. تو میں تو بڑا مشکور ہوں زرداری صاحب کا کہ انہوں نے اس وقت میرا نام پرپوز کیا تھا، اور میرے کوئی جھگڑے نہیں ہیں ان کے ساتھ. جو ڈفرینسز آف اوپینین وہ تو نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں. میرا ایک موقف ہے مختلف چیزوں کے اوپر، میں وہ بیان کر دیتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ میں جا کے ذرا زرداری صاحب کو سلام دعا لے لوں، کیونکہ یہ جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں یہ ہونی نہیں چاہیے. اچھا، اب ہم شانگلہ سے فضل ہادی صاحب کا سوال شامل کرتے ہیں. خان صاحب جب اس بار اقتدار میں آئے گا تو پھر اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پر عدلیہ کے اندر وہ کون سی تبدیلیاں لائیں گے، نیب کے ساتھ کیا کریں گے، اور ریسنٹلی آئین میں جو ترامیم کرائی گئی کیا یہ سب کچھ منسوخ کر دیں گے؟ اور خاص طور پر اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ پھر سے نواز اور شہباز کو لندن بھگا دیں گے؟ اور زرداری کے ساتھ کیا کرے گا؟ اتنے سے لمبے چوڑے سوال آپ نے کر لیے، اور پہلے ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور اگر آئیں گے تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی، کون سی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی یا نہیں کرنی پڑیں گی. تو یہ سوال کا پہلے جواب ہو جائے تو اس کے بعد پھر سوچا جائے کہ اگر وہ آتے بھی ہیں تو کس قسم کی صورتحال ہوگی جس میں ان کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. ہاں، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے ان کا فورسیبل فیوچر میں کہ وہ واپس آ سکے. اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ جس دن وہ آئیں گے جیل سے باہر اور ان کو اجازت ملے گی کہ وہ الیکشن لڑیں، تو اس وقت بہت سی چیزیں طے ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو کیا پالیسیز ہوں گی، کیا رویہ ہوگا. اس سے پہلے بہت سی چیزیں سیٹل کرنی پڑیں گی. کس قسم کے الیکشنز ہوں گے، کس قسم کی گورنمنٹ بنے گی، کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ بنے گی، کیا قانون ہوگا ریگارڈنگ ایکسٹینشنز. بہت سی چیزیں سیٹل کرنی پڑیں گی خان صاحب کے ساتھ، اور ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا. وہ ابھی وقت بہت دور ہے. تو یہ قبل اس وقت یہ سوال ہے، یہ اس کی میرا خیال ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آسان ہے میرے لیے کہنا کہ خان صاحب تو وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اگر یہ میں کہتا ہوں تو پھر مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کو آنے نہیں دیں گے. سارا اسٹیبلشمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی ساری ان کے خلاف کھڑی رہے گی اور ان کو نہیں آنے دے گی. مگر میرا خیال ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سیاست کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ وہ یو ٹرن میں یقین رکھتے ہیں. تو میرا تو یہی موقف ہے کہ جب خان صاحب یو ٹرن لیں گے راستہ اپنے لیے کھولنے کے لیے، تو ایک نہیں کافی سارے یو ٹرنز لینے پڑیں گے. اور شاید وہ ضروری بھی ہے وہ یو ٹرنز لینا، بیکاز جہاں تک یہ صورتحال پہنچی ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے ملک کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے. کہ ایک پاپولر پارٹی جو ہے اس کو باہر رکھا جا رہا ہے، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ سنتا نہیں کسی کی بات، اور وہ ابھی بھی ون پارٹی اسٹیٹ بنانا چاہ رہا ہے. اور ابھی بھی اس کا جو رویہ ہے اٹ از ناٹ پیٹریوٹک رویہ اکارڈنگ ٹو
the establishment and according to the opposition. تو اگر اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی ہے, اعتماد نہیں کرتی, تو وہ کیسے آئیں گے واپس پاور کے اندر؟ نہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے وہ لینن نہیں ہے, ماؤ نہیں ہے, وہ کوئی انقلابی نہیں ہے. تو اس لیے ایسی صورتحال ہے تو پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر انہوں نے پاور میں واپس آنا ہے تو کیا کمپرومائزز کر کے آنا ہے اور کس طریقے سے آنا ہے. تو اس لیے یہ سوال کا جواب آسان ہے کہ جی وہ تو وہی کریں گے جو پہلے کر دے رہے, اسی لیے ان کو آنے نہیں دینا. اور جو مشکل سوال یہ ہے کہ نہیں, سمجھ جانا چاہیے ان کو کیا چیزیں غلط کی ہیں, تسلیم کرنا چاہیے اور آگے لیو اینڈ لیٹ لیو کانسٹیٹیوشن کے تحت لیو اینڈ لیٹ لیو ہونا چاہیے, اپوزیشن بھی ہونی چاہیے, جیلوں میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہیے اور مل کے حکومت کرنی چاہیے. اور کیسے ہوگی, وہ کیا ہوگا, دیٹ ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. آپ بکاڑا سے غلام مرتضیٰ. سر ہماری ملک کی جو معیشت ہے اس کا کھلواڑ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کی شاخ خرچیوں کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن ہے؟ تو دوسرا سر, اگر آپ کو مشیر خزانہ لگا دی جائے تو آپ معیشت کو کتنے دنوں میں ٹھیک کر دیں گے پلیز؟ زیادہ خوف کرو تسی, کوئی منو فارن منسٹر لگا دیتا ہے, کوئی منو فائنانس منسٹر لگا دیتا ہے. یار بس کرو. اس کے جواب میں نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے کمپلیکیٹڈ کویسچنز ہیں, 2 منٹ میں اس کا کیا جواب دے دیا جائے. مگر بات یہ ہے جی کہ یہ خراب کام کب سے کام ہوا؟ یہ خراب پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا. جب آپ کی ریاست ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے, اور پہلے دن سے یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہے, تو اس وقت 60% آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ ساری نیشنل سیکیورٹی پہ چلی جاتی ہیں. اور مجھے یاد ہے ڈان اخبار کا ایک اداریہ تھا 1947 میں, جو کہ کوٹ کیا جاتا ہے کتابوں میں. اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جی 70% پاکستان کا پہلا بجٹ جو تھا 47-48 میں, 70% بجٹ جو تھا وہ ملٹری ڈیفنس کے لیے دیا گیا, کیونکہ اس وقت کشمیر کا معاملہ بگڑ گیا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو ریسورسز ہم دے رہے ہیں, دے آر آؤٹ آف پروپورشن ٹو دی ریونیوز دیٹ وی ہیو. اور اس لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹو ڈو ڈیولپمنٹ اینڈ سو آن, اور غربت کو دور کرنے کے لیے, تعلیم کے لیے, ہیلتھ کے لیے اینڈ سو آن. آپ نیشنل سیکیورٹی پہ آپ نے خرچ کیے. مگر وہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے, اب وہ ابھی تک ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو چل رہا ہے, اور وہ پہلے کشمیر کا معاملہ تھا, اب افغانستان کا معاملہ بن گیا ہے. تو یہ تو ختم نہیں ہوتے معاملے. مگر اور اسی لیے وی ریمین اے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ. آج بھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی ہو رہی ہے, تو اس کے بیسس کے اوپر ہم نے امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کیے, ان سے ہم نے ہتھیار بھی لیے, ڈپینڈنسی ہو گئی ویسٹرن ایڈ اینڈ گرانٹس کے اوپر. اب وہ ایک قسم کی نشہ ہے, وہ جب نشہ ٹوٹتا ہے تو پھر جگہ نہیں ہوتی کہیں جانے کی. انڈیا اپنے پہلے دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کوئی ویسٹرن ایڈ نہیں لیا, کوئی کچھ نہیں لیا, اور انہوں نے مشکل حالات سے پہلے 20-30 سال نکالے. مجھے یاد ہے یہاں پاکستان کے اندر امریکن گاڑیاں پھرتی تھی, بڑی بڑی شیورولیز, اولڈز موبیل, لمبی لمبی گاڑیاں پھرتی تھی 50s میں اور 60s میں. اور انڈیا کے اندر وہی ایمبیسڈر اور گاڑی ٹیچر قسم کی گاڑیاں چلتی تھی. منسٹرز بھی اسی میں تھے, کیونکہ وہ خود بنا رہے تھے, امپورٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اپنی ہیوی انڈسٹری بنا لی, اسٹیل انڈسٹری بنا لی, خود مینوفیکچرنگ بیس بنا لیا. ہم نے سارا کچھ ہی امپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہمیں پیسے مل رہے تھے امریکہ سے, ہم نے کچھ اپنا بیس ہی نہیں بنایا. ہارورڈ کے لوگ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ یہ امپورٹ کرو, یہ امپورٹ کرو, یہ کرو, تو آپ نے تو بیس ہی نہیں بنایا. تو یہ ڈپینڈنسی, نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ, فارن ایڈ, گرانٹس, اور آپ نے امریکہ بیکڈ الائنسز, سیکیورٹی الائنسز کے اندر آپ چلے گئے, اور ساتھ ساتھ آپ نے انڈیا کے ساتھ جھگڑا رکھا کشمیر کے اوپر. تو اس کی وجہ سے آپ یہاں آج آ گئے ہیں. نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں, نہ ادھر جا سکتے ہیں. کشمیر کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے, اور اب نئے معاملے شروع ہو گئے ہیں دوسرے بارڈر کے اوپر. اور امریکہ جو ایک زمانے میں آپ کا سپورٹر تھا وہ الوداع کر کے چلا گیا, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اب کرنا کیا آپ نے. تو سیاستدانوں کی شاخ خرچیاں کتنے حصے دار ہیں اس میں؟ اس میں جی یہ ساری جو پالیسیز ہیں اس کے اندر سارے ہی انوالوڈ ہیں. جو لوگ جن کو فائدہ ہوا, فائدہ بڑے بزنس مین کو ہوا, فائدہ بیوروکریسی کو ہوا, فائدہ جوڈیشری کو ہوا, فائدہ پروفیشنلز کو ہوا جو ٹیکس نہیں دیتے, کیونکہ پریشر ہی نہیں تھا ٹو ڈو آل دس. تو اگر پریشر ہوتا کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے جیسے انڈیا نے. یہاں تو آپ پہلے دن سے محتاج ہو گئے. اب جب وہ انہوں نے بند کیا آپ کو جو پیسے دیتے تھے,
تو پھر آپ کو سمجھ آئیے ہن کی کریے تو ہن کی کریے ہن تھوڑے سامنے ہی ہن کی کریے ہن جو کر رہے ہیں وہ کرنا پہ رہا ہے. یہ اگر آپ 40 سال 50 سال پہلے آہستہ آہستہ یہ کرنا شروع کر دیتے تو آج یہاں نہ آتے آپ. تو آپ تو ایک بالکل ڈپینڈنٹ قسم کے ملک ہیں اور چابیاں کسی اور کے پاس ہیں. اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی ان کو چھوڑ کے تو کہیں اور جائیں تو جائیں کہاں, کیڑے پاسے جائیے, منجی کتنے جا کے ڈائیے. چلے اس سوال کے علاوہ جو ہمیں سوال آئے وہ علی اسکاٹ لینڈ سے, ڈاکٹر گلریز اکاڑا سے, گل پشاور سے, عمر فاروق بورے والا سے. آئندہ پروگرام کے سوال شامل کرنے کا وعدہ. اگلے